ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دانو سنو، قرآن ہے، قرآن سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ المختصر یہ کہ ہدہد نے بلقیس اور تخت بلقیس کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی۔ آپ نے فرمایا خط لکھ کر کے اس کو بلا کر لو، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس میرے دربار میں چاہیے۔ بڑی مشہور بات ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک ناپاک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا بہت دیر ہو جائے گی، اتنی دیر نہیں چاہیے، اور جلدی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل کب ختم ہوتی تھی؟ یوں سمجھ لیجئے کہ چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، یعنی کہ زوال سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل ختم ہو جاتی تھی۔ صبح شروع ہوتی تھی سورج نکلنے کے بعد، اور چاشت کے وقت ختم ہو جاتی تھی۔ وہ جنات کہہ رہا ہے کہ میں محفل ختم ہونے سے پہلے لا دوں گا، یعنی آدھے دن کے اندر، آدھے دن سے بھی کم میں۔ آپ فرماتے بہت تاخیر ہوگی، مجھے اور پہلے چاہیے۔ تو آپ کی امت کے ایک ولی عاصم ابن برقیہ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں لاتا ہوں۔ فرمایا تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ تو کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کر دوں گا۔ اب پلک جھپکتی کتنے ٹائم میں ہے؟ اچھا، ایک حیرت انگیز بات آپ توجہ فرمائیں، تفسیر کے نکات پر آپ توجہ کریں۔ حضرت آصف نے سلیمان علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہدہد سے پوچھ کر کے بتائے کہ ملکہ سبا بلقیس کے محل کا ایڈریس کیا ہے، وہ کس محلے میں رہتی ہے، وہ کہاں رہتی ہے، اور محل کے اندر بھی جو ہے وہ تخت بلقیس بہت کمروں میں تالے لگا کر کے رکھا جاتا ہے، تو محل میں کس کمرے میں تخت بلقیس ہے، یہ سب نہیں پوچھا۔ کہتے ہیں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکے گی اس سے پہلے تخت بلقیس آپ کے دربار میں آئے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس جب پلک جھپکنے سے پہلے آئے گا، آصف جائیں گے کب، لائیں گے کب؟ جائیں تو پلک جھپک جائے، آئیں تو پلک جھپک جائے، اس سے پہلے تخت بلقیس لانے کی بات کرتے ہیں، اور لا کر پیش بھی کر دیا۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلا کہ جناب آصف گئے نہیں، وہی کھڑے آپ نے تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کب؟ پلک جھپکنے سے پہلے، 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت سے آپ نے لا کر کے پیش کر دیا۔ قرآن ان کی صفت بیان کرتا ہے، ان کی شان کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آصف کو، جو وہ ولی تھے نا، ان کو کتاب کا علم عطا کیا تھا۔ کتاب، اب وہاں کتاب سے مراد مفسرین فرماتے ہیں زبور ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کون سی کتاب تھی؟ زبور تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں، جس کو زبور کا علم ہو، جو زبور کا عالم ہو، سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لا کر پیش کر دیتا ہے۔ اب میرے غوث کی شان سنو، وہاں زبور کی بات نہیں ہے، زبور سے افضل ترین کتاب، آخری اللہ کی کتاب قرآن کا علم۔ وہاں ولی ہے، امتی ہے، صرف میرا غوث امتی بھی ہے، ولی بھی ہے، اور رسول اللہ کا چہیتا بیٹا بھی ہے۔ اور غوث پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا؟ حضرت آصف کو زبور کا جتنا علم ہوگا، لیکن غوث پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا؟ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ علامہ ابن الجوزی اپنے وقت کے بڑے عظیم محدث اور مفسر ہیں، غوث پاک کے ہم عصر ہیں، اور بہت بڑے آدمی ہیں۔ ان کی تنقید سے شاید ہی کوئی محدث بچا ہوگا، الا ماشاءاللہ۔ ابھی آپ علم حدیث پر سن رہے تھے، ابن الجوزی بڑے بے باک محدث ہیں، سب پر تنقید کی، حتیٰ کہ امام بخاری پر ایسی تنقید کی کہ اس پر پوری ایک کتاب لکھ ڈالی۔ یہاں اس کا وقت نہیں ہے، اور ابھی درس حدیث کی محفل چلتی ہے، شاید آگے کے درس میں آپ سنیں گے۔ وہ ابن الجوزی جس کے جرح و تعدیل کے معاملات سے امام بخاری جیسا نہ بچ سکا،
गौसे पाक पर भी तनकीद करते थे कि इनके यहाँ मामलात ऐसे हैं और ये है और ये हैं। गौस पाक के खलीफा थे शेख अबुल अब्बास। शेख अबुल अब्बास की इब्नुल जौजी से दोस्ती थी। इब्नुल जौजी से कहा, इब्ने जौजी मेरे पीर पर तुम तनकीद करते हो, कभी उनको देखा? कहा नहीं देखा। तो कहा पहले देख तो लो। उनको सुना नहीं सुना, कभी सुन तो लो। बहुत टाल मटोल किया, लेकिन शेख अबुल अब्बास उनको लेकर आए। उस दिन मेरे गौस खिताब करने वाले थे, एक किनारे कोने में बैठ गए दबक कर कि किसी की नजर न पड़े। सुनिए, वहां जबूर का इल्म है कितना है कोई वजाहत नहीं, लेकिन यहां मेरे गौस के इल्मुल कुरान की शान क्या है। बहजतुल असरार शरीफ में भी है, मुल्ला अली कारी ने भी बयान किया है, और मुख्तलिफ रिवायतें हैं। हर रिवायत का जायजा नहीं लिया जा सकता। मशहूर रिवायत पेश कर रहा हूं। इब्नुल जौजी जब बैठे, गौसे पाक ने कारी से कहा कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ो। कारी ने कुरान मुकद्दस की तिलावत की, और तिलावत के बाद मेरे गौस ने उसकी तफसीर बयान करना शुरू की। इब्ने हज़रत शेख अबुल अब्बास कहते हैं, जब गौसे आजम ने कुरान की पहली आयत, पहली तफसीर आयत की बयान की, तो मैंने इब्नुल जौजी की तरफ देखा, ये जानते हो इसकी तफसीर? तो इब्नुल जौजी ने बड़ी शान से सर हिलाया, हाँ जानता हूं। फिर दूसरी तफसीर गौसे पाक ने बयान की, फिर मैंने उनकी तरफ देखा, ये जानते हो? उन्होंने कहा हाँ जानता हूं। ये करते करते 11 तफासीर तक पहुंचे। इब्नुल जौजी 11 तक के कहते थे हाँ जानता हूं। मेरे गौस ने 12वीं शुरू की। शेख अबुल अब्बास कहते हैं, मैंने कहा ये तफसीर जानते हो? इब्नुल जौजी की गर्दन झुक गई कि 12वीं नहीं जानता। वो 12वीं पे नहीं रुके गौस पाक, 13वीं बयान की, 14वीं बयान की, 15वीं बयान की, 16वीं बयान की। हर एक पे मैं पूछता ये जानते हो? वो गर्दन झुका देते। ये जानते हो? वो गर्दन झुका देते। एक रिवायत के मुताबिक 21 तफसीरें बयान की, और दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 तफसीरें बयान की। इब्नुल जौजी तड़पने लगे। इल्म इसे कहते हैं, इल्म ये है। लेकिन जब 40 तफसीर बयान की, फरमाया ये तो इल्म जाहिर है। मेरे गौस का इल्म किताब की शान देखो। कहते ये इल्म जाहिर है। अरे अब काल को छोड़ो और हाल की तरफ आओ। जब ये कहा काल को छोड़ो और हाल की तरफ आओ, तो मजमे में लोगों ने कपड़े फाड़ दिए, चीख उठने लगी, बेहोश हो गए, कोई मर गया। इब्नुल जौजी उठ कर आए, गौस पाक के कदम पकड़ लीजिए, माफ कर दीजिए, और अपने गुलामों में कबूल फरमा लीजिए। जिसको जबूर का इल्म हो और उतना हो जितना अल्लाह ने दिया हो, जब वो पलक में झपकते तख्ते बिल्किस ला सकता है, तो जिसको कुरान का इतना इल्म हो कि उनके जमाने में उतना कोई कुरान जानता ही नहीं हो, तो क्या वो हमारी मदद नहीं कर सकते? इसीलिए तो वो फरमाते हैं, मेरे मुरीद घबरा मत, अगर तू मशरिक में हो, मैं मगरिब में रहूं, तुझे मुसीबत आए, तू मुझे सच्चे दिल से पुकारे, मैं तेरी मदद के लिए पहुंच जाया करूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।